بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں چونکہ ابھی پنڈی میں ہی ہوں, میں اوپر جلسہ ظاہر اسٹیج پہ تھی تو نیٹ ورک کا ایشو تھا, میں نے ابھی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جو خان صاحب کا ڈیسیژن ہے ہمارا 110% وہی ڈیسیژن ہے کہ ہم ہماری جن صوبوں میں حکومت ہے ہم وہاں سے ریزائن کریں گے اور ہمیں ریزائن کرنا چاہیے. یہ بات بالکل کسی حد تک پراچا صاحب سے میں ایگری کروں گی کہ جس وقت ہم یہ اتنا پرزور مطالبہ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیوں سے ریزائن کریں. اور بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بہت اچھا فیصلہ ہے. میں چونکہ خود پنجاب گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوں, ایز اے اسپوکس پرسن آف گورنمنٹ پنجاب, اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھی میرے پاس ہے. دیکھیں, جب ملک بچانے کی قیمت ہے اور اگر اس قیمت پہ ہمیں یہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے بلا سوچے سمجھے بغیر, اور وہ ہم کریں گے. خان صاحب نے کہہ دیا, ان کا حکم, لوگ تو پہلے ہی تیار ہیں. اور باقی جہاں تک رہ گئی بات, اس ملک کو جس دل میں جو بھی سوچ تھی کسی کی, جو بھی عزائم تھے وہ خیر پورے ہوئے یا نہیں ہوئے وہ قوم نے دیکھ لیا. بہرحال اس تجربہ کار ٹیم نے ہمیں پاکستان کو ایک ایسی دلدل میں دھکیلا ہے, اور ہر اس طرح کے تجربے نے پاکستان کو ماشاءاللہ سے جو آج سٹون ایج والا ہمارا یہاں پہ حالات ہے اس کی وجہ یہ تجربے ہیں. اور یہ جو تجربہ ٹھیک مسرت صاحب آپ کا پوائنٹ ہم نے حاصل کر لیا ہے, لیکن اصل مدعا جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ڈیسیژن کچھ سرپرائز سا لگتا ہے عمران خان کا. 26 نومبر کو یہ اعلان کرنا تھا, کیا پہلے سے اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی کہ اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں؟ اور پھر یہ بات تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی, اس کے لیے اتنے لوگوں کو کیوں بلایا گیا؟ مطلب الگ سے بھی یہ شروع سے بات رکھی جا سکتی تھی. تو یہ فیصلہ کب ہوا؟ ایک تو یہ کنفیوژن ہے, ذرا اس کو کلیئر کر لیجیے گا. دوسرا یہ کہ اسمبلیوں سے باہر آیا جائے گا کب, کوئی تاریخ ہے؟ اس سے آف کورس ابھی ہماری خان صاحب نے ساری چیز کلیئر کی ہے. اگر آپ نے پوری اسپیچ سنی ہو کہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی, ہماری کور کمیٹی, ہمارے اجلاس ہوں گے امیڈیٹلی. ظاہر ہے آج ابھی جلسہ ختم کیا تو کل تک ہم ڈیٹ دے دیں گے اپنی لیڈرشپ کو. ان ڈے اور ٹو, زیادہ لمبی بات نہیں ہے. ہماری میٹنگز ہوگی اور وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے نا مشاورت کی, اور وہ سارا کچھ سارے لوگوں کو آن بورڈ لے کے, آن بورڈ تو آلریڈی قوم آن بورڈ ہے, ہمارے لوگ آن بورڈ ہیں. ہمارے اوپر تو یہ بڑی دیر سے پریشر تھا. ہمارے جو جتنے بھی ممبرز ہیں, ہم خود خان صاحب سے یہ بارہا ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں ریزائن کرنا چاہیے. اور ہماری نیت تو یہ بھی تھی کہ جس وقت نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا تھا ہم پنجاب سے بھی کرتے تھے. لیکن تاثر ایسا آ رہا ہے جیسے پرویز الہی صاحب آن بورڈ نہیں تھے, کچھ اور ان کا ٹویٹ تھا, اس سے ذرا کنفیوژن, اور ٹویٹ کچھ گھنٹے پہلے کا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ مشاورت شاید پہلے سے اس بات پر نہیں ہوئی. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو آپ سرپرائز پوچھ رہی ہیں وہ سرپرائز یہی تھا, اور اس کے بارے میں ہم نے قوم کو آگاہ کیا تھا کہ آج خان صاحب سرپرائز دیں گے, اور وہ سرپرائز انہوں نے دیا. لیکن جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے بلانے کی کیا ضرورت تھی, یہ بیسیکلی ہماری یہ جو لانگ مارچ پہلے سے حقیقی آزادی مارچ جو چل رہا تھا, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. انفیکٹ اس کو قصوں میں اس لیے کنورٹ کرنا پڑا, انفارچونیٹلی خان صاحب کے اوپر اٹیک ہو گیا, پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور ہم روات تک موٹر وے چلو نا واپس جانا ہے, وہاں ہم روات پہنچے. اور روات کے بعد خان صاحب کی چونکہ ہیلتھ اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ آ سکتے, جیسا کہ آج بھی بہت مشکل تھا. آپ یقین مانیں اسٹیج کے اوپر ہر لیڈر آپ دیدہ تھا, سب کے ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. خان صاحب کو ان حالات میں اٹ واز ویری ویری پین فل ان کا وہاں پہنچنا, اور اس کے باوجود وہ قوم کے لیے پہنچے. بڑے لیڈر قوموں کے لیے قربانی دیتے, ہم نے یہ سنا تھا, لیکن جتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے اس کی کوئی اگزامپل اور کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. پاکستان کو ان کی ضرورت ہے, ہم سب کو ان کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. ادروائز آپ اگر وہ حصہ نکالیں جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اسلام آباد کا میں پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوں کہ ہم وہاں جائیں تو بڑی تباہی ہوگی, پہلے اس چیز کو پہلے برباد ہو چکا ہے ملک. اس پہ جو پبلک کا ریئیکشن اور رسپانس تھا وہ دیکھنے والا آپ کے کیمروں نے تو کیپچر کیا ہے کہ لوگ جانا چاہ رہے تھے. ہم لوگ ابھی جو ہمارا قافلہ جو صبح آپ لوگوں نے کور بھی کیا, ہم خشک راشن پکائی کے برتن, لیکن ایکچولی مسرت صاحبہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اہم فیصلہ تھا, جو پلان عمران خان صاحب نے بتانا تھا, حقیقی آزادی مارچ ختم ہو گیا, کارکنان گھر جا رہے ہیں, اب دھرنے کا کیا ہوگا,
اس کال کا کیا ہوگا جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ پنڈی میں رہنما پڑے گا، اتنے لوگوں کا انتظام کر لیا گیا ہے، یہاں لوگ رہیں گے، ان سب باتوں کا کیا؟ دیکھیں اس کے لیے تو ہم نے اناؤنس کر دیا نا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو امپورٹڈ حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم اسلام آباد پہ دھاوا بول دیں۔ خان صاحب اس چوائس پہ نہیں گئے، ہم جائیں گے آگے سے تصادم ہوگا، گولہ بارود رکھ کے، تو وہ کرمنل منسٹر پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس نے پہلے ہمارے لوگوں کو، کارکن شہید ہوئے، ہمارے لوگ انجرڈ ہوئے، وہ تو چاہتے ہیں ملک کے اندر جاتے جاتے بربادی کر جائے، بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہ عوام تو ان کو دوبارہ کبھی لانے والی نہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ٹکراؤ کی سیاست کو اوائڈ کیا ہے، قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے پرم جو طریقہ کار ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ چوز کیا ہے، جس کے لیے ہم اپنے لیڈر کے شکر گزار ہیں۔ ادروائز ہم ادھر سے جائیں گے، وہ 27 کلومیٹر والا ریونج فل، کیونکہ عوام کے اوپر تو ان کو غصہ ہی بڑا ہے، یہ تو چاہتے ہیں عوام تو 22 کروڑ ان کے چونکہ خلاف اٹھ کے کھڑی ہوگی، ان کو تو وہ نظر ہی نہ آئے، ان کو تو یہ مار ہی دے، غربت سے تو ویسے ہی مار رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ میرا خیال ہے پولیٹیکلی آج کی ہماری جو سب سے بڑی موو ہے آج کی جو خان صاحب کی جو اناؤنسمنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوئی۔